سے نیت کرنا، زبان سے نیت کرنا وہ کیا ہے؟ بولو، فرض واجب سنت نہیں، بولو۔ دیکھو کیا بات چل رہی؟ زبان سے نیت کیوں کرتے؟ وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ نہیں ہے۔ نویت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد، نہیں ہے۔ نویت ان اتیمم لرفع الحدث، یہ نہیں ہے۔ زبان سے نیت کرنا نہ فرض ہے اور نہ کیا ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ ضروری ہے، نہ لازم ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو رہا تھا، رکعت باقی تھی کہ اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ اگر ایک سلام پھیر دیا ساتھ ساتھ تو سجدہ سہو نہیں ہے، دونوں سلام پھیر دیے یا ایک پھیر دیا بعد میں تو پھر سجدہ سہو ہے۔ توجہ سے بیٹھ جاؤ، غور سے بیٹھ جاؤ۔ رکعت باقی ہے، پھر بھی امام کے ساتھ سلام پھیرا، ایک پھیرا ساتھ ساتھ، سجدہ سہو نہیں ہے، اس کے علاوہ سجدہ سہو ہے۔ امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر دیا، نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیا ایچ پی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، خون لینے دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وَلَضَّالِّينَ، یہ ضاد جو ہے صاد کے بعد ضاد، یہ دال بھی نہیں، وَلَضَّالِّينَ بھی نہیں، ضا بھی نہیں، وَلَضَّالِّينَ ضا بھی نہیں، اور دال بھی نہیں، ضا بھی نہیں۔ دال سے نرم ہے، ضا سے سخت ہے، ضا کے قریب ہے، ضا کے قریب ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، زبان کی جو کروٹ ہے یہ دال کے جڑوں میں لے جانا ہے۔ مغضوب، مغضوب، اعتکاف والے سوالات مت بھیجو۔ مفتی صاحب مرغی کا کام ہے، بڑا اچھا ہے، پیسے کہاں چلے جاتے ہیں پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہاں، سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھو، 5 وقت نماز پڑھو، سب کا خیرات بھی اپنے رشتہ داروں پر کرو، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ بیرون ملک ہیں وہ فطرانہ کس حساب سے ادا کریں؟ بیرون ملک والے اپنا فطرانہ اس ملک کے حساب سے ادا کریں۔ بچوں کے فطرانے کا اختیار ہے، اس ملک سے ادا کرے یا اس ملک سے یہ قیمت سے ادا کرے، دونوں ٹھیک۔ عورت کو داغ لگ جائے تو پھر وہ حیض ہے، اگر اس کو یقین ہے کہ یہ حیض ہے، اس مسئلے میں عورت کے تیقن کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر 3 دن سے کم ہے اور پھر بالکل ختم ہوگی تو وہ استحاضہ ہے، بیماری ہے، تو اس کی نمازیں پھر دوہرائے گی۔ مفتی صاحب آپ کسی عالم کو باہر سے بلایا کریں بیان کے لیے، میرے استاد آتے ہیں نا، میں تو بلاتا ہوں، میں اپنے استادوں کو کراچی سے بلاتا ہوں، ان کو جاز کا ٹکٹ بھی دیتا ہوں۔ شاہ رسول غلام حیدر شمس الدین اس کو نہیں بلاتا ہوں، جس کے جمعے میں لوگ نہیں ہوتے ہیں اس کو میں بلاؤں، جس کے درس میں 3 آدمی نہیں بیٹھتے میں اس کو بلاؤں، وہ شاہ آپ سمجھ گئے۔ میں نے بہت علماء سے سنا ہے، اپنے علماء سے بھی، جو رمضان میں فوت ہو جائے وہ جنت میں جائے گا، تو یہ بات غلط ہے، یہ گولڈن چانس والی بات غلط ہے۔ جواب، یہ گولڈن چانس والی بات ٹھیک ہے، اس پر میں حوالہ بھیج دوں گا۔ مفتی صاحب یہ کوئی چیز دل میں پڑھو، زور سے نہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ جو خیر میں زور سے بھی پڑھوں تو لوگ آپ کو کیا جانتے ہیں، کیا آپ کون ہیں؟ تو خیر زور سے پڑھنے کا نقصان نہیں۔ میں بازار گیا تھا تو وضو میں تناؤ نہیں آیا،
لیکن میں فارغ ہو گیا. تو یہ فارغ نہیں ہوتا ہے آدمی, یہ وہ ہوتا ہے مزید. جب آدمی گندی سوچ سوچتا ہے, یا نامحرم سے بات چیت کرتا ہے, یا بدنظری کرتا ہے, یا گندا فلم دیکھتا ہے, یا بیوی سے گپ لگاتا ہے, جو مادہ نکلتا ہے وہ مزی ہے, مزی. اس میں حضور ہے, وہ سب نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ میں نے آفس کے دوست سے 7 لاکھ روپے کی, اس نے آفس کے پروویڈنٹ فنڈ سے لے کر مجھے دے دیے. میں نے اس کو کہا تھا اصل رقم دوں گا, سود نہیں دوں گا. جواب یہ کہ آپ کو گناہ نہیں, اگر اس سے بعد میں سود کٹ رہا ہے تو گناہ اس کا ہے, آپ کا نہیں. آپ نے 7 لاکھ دیے, 7 لاکھ وہ آپ کو دے رہا ہے, گناہ اس کا ہے. اگر وہ غلط طریقے سے آپ کو دیتے تو گناہ اس کا ہے, آپ کا نہیں. ایک آدمی مجھ سے ادھار رقم مانگی, زید نے, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے 1 تولا زیور دیا, اس نے بیچ کی ضرورت پوری کی. اس وقت تولے کی قیمت 70,000 تھی, اب 1,20,000 ہے. اب مجھے کتنے پیسے دے گا؟ سونا دیا تھا, سونا واپس لے لو, بس. سونا دیا تھا, سونا واپس لے لو. مفتی صاحب, میرا بچہ 5ویں کلاس میں ہے اور آپ کے پاس داخل کروں, ہم 8ویں بھی پاس کرائیں گے, 9 اور 10 بھی پاس کرائیں گے, 8ویں بھی اور 9 اور 10 بھی پاس کرائیں گے انشاءاللہ. تو پک بھی پاس کرا کے بچہ ہمارے پاس داخل کراؤ. کسی بزرگ نے خواب میں کہا کہ یہ سبزی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھیجی ہے میری امی کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کی امی کا پردہ نیک عورت ہوگی, اس کے لیے اچھی بشارت ہے. کسی جمعے کو امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بیان کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ماضیہ نام کیسا ہے؟ ماضیہ نام تو اچھا ہے, ٹھیک ہے, زیادہ اچھا نہیں ہے, اچھا ہے, گزرنے والی. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ توجہ, خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا اور کرے, اس میں کفارہ ہے. پھر ماضی پر قسم کھائے, خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا اور کیا ہے. پہلے ماضی جھوٹ, اس میں کفارہ نہیں ہے. پہلے مستقبل فیوچر ٹینس, میں یہ کام نہیں کروں گا, یہ میری منعقدہ, میں یہ کام نہیں کروں گا, خدا کی قسم اور کر لیا, اس میں کفارہ ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا 3 روزے رکھنے ہیں. پہلے پیسے دینے ہیں, پیسوں کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے رکھنے ہیں. لیکن اگر روزہ توڑ دو, اس میں پہلے 2 مہینے روزے رکھنے ہیں, پھر پیسے دینے ہیں کہ طاقت نہ ہو روزے کی. وہاں الٹا ہے, قسم کے کفارے میں الٹا ہے, پہلے پیسے ہیں پھر 3 روزے ہیں. قربانی کا گوشت عید کے 3 دن کے بعد تقسیم کرنا. قربانی کے گوشت کو خشک کر کے پورے سال کھاؤ جائز ہے, تقسیم کرو تو بہتر ہے, جب بھی تقسیم کرو. جنابت میں سے ناپ بال کاٹنا جائز ہے. ایک آدمی سسرال کے گھر رہتا ہے, گھر داماد ہے, وہ والدین کے گھر آئے گا تو پوری نماز پڑھے گا یا قصر. اگر والدین کے گھر اس کا کمرہ ہے تو یہاں بھی پوری وہاں بھی پوری, دونوں جگہ پوری. لیکن ایک آدمی مردان میں ہے, بیوی اس کی ملتان میں ہے, یعنی سسرال, جب وہ ملتان جائے گا تو بیوی بھی قصر کرے گی اور خاوند بھی قصر کرے گا. مقیم امام کے پیچھے مسافر میں 2 رکعت پڑھ لی, 4 پڑھے گا, 2 نہیں پڑھے گا. اگر 2 پڑھے دوبارہ دہرائے گا, اگر 2 پڑھے گا. یہ موبائل کس کا ہے؟ اگر آف لائن کرو, یہ موبائل آف لائن کرو. آپ کو
یہ تو پوری دنیا کو بھیجتا ہے. چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض مساجد میں امام کے لیے 5-6 مصلے ہوتے ہیں، جس طرح بابا کے مزار پر 10 چادریں ہوتی ہیں. اس کی سردی گرمی لگتی نہیں اس کو، لوگ اس کے لیے چادر رکھتے ہیں 5-10. اس کے لیے چادر کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے. غریب کو تو مصلی امام کا بھی ایک ہونا چاہیے، 2 نہیں ہونا چاہیے. لوگ رکھتے ہیں تو کسی غریب نیک آدمی کو دیا کرو. مسجد میں خاص جگہ رکھنا اور وہاں کسی کو نہ چھوڑنا یہ گناہ ہے. پہلے سے آ کر بیٹھ جاؤ تو جائے، لیکن آپ جب بھی آئیں گے تو وہی آپ کی جگہ کی مکروہ ہے، غلط ہے. بغیر عذر کے موبائل میں تلاوت کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. گھر میں موبائل میں تلاوت کرے جائز ہے. اس میں گندی چیزیں مت رکھو، وضو کر کے تلاوت. مفتی صاحب میں بیوی سے گپ شپ لگا رہا تھا آج، تو کچھ قطرے مجھ سے نکل گئے. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں اپنی بیویوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. میلاد کے علاوہ سب کچھ جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے بولو؟ کہ روزہ ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو، میلاد کا خطرہ نہ ہو، وہ آدمی قوی ہو. قوی کون ہوتا ہے؟ جو امبستی کر جائے وہ قوی نہیں ہوتا ہے. جس میں امبستی کی طاقت ہو اور نہ کرے وہ قوی ہو، وہ تو کمزور ہوتا ہے. یہ نہیں بات سن. اگر خطبہ نکاح نہ پڑھایا جائے، خطبہ نکاح نہ پڑھا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. خطبہ نکاح سنت ہے اور پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نکاح وہاں پر ہوتا ہے جو یونیورسٹیوں میں، کالج میں لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں. بس 2 گل زمانہ اور ایک شیخ زمانہ قبول ہے. یہ حرام ہے اور گناہ ہے. والدین سے پوچھنا ضروری ہے. ہاں، مفتی صاحب مکہ مکرمہ میں حرم میں ایک گھر ہے، اس کی ایک کھڑکی ہے، وہاں سے بڑھیا حضور پر گند پھینکتی تھی. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. کیا مسجد میں ایک ملنا جائز ہے؟ مسجد میں مل سکتے ہو، باہر بھی مل سکتے ہو. سنت نہ سمجھ کر مل سکتے ہو. صحابہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن، کہتے عید مبارک، وہ عید مبارک کہتے ہیں. تفسیر ابن حرمانی سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا کے آخری رکوع میں عز بن عبد السلام نے کہا ہے کہ یہ ملنا ٹھیک ہے، عید کا یہ ملنا ٹھیک ہے اور جائز ہے. لیکن مسجد میں شور نہ مچایا جائے. اور یہ جو عید کے دن ملنا ہے اس کو ذرا سمجھو، گلے ملنا ہے، ایک دوسرے کو دبانا نہیں، گلے ملنا. معانقہ، عنق ملانا، عنق گلے ملنا. غالے والا ورکا. بچے تم سوال دیکھ رہے ہو، مجھے سوال دیکھ رہے ہو، اچھا حوالہ دیکھنا، سوال اتفاق والے سوال نہ دیکھو. گلے ملنا، جو گلا ملانا ہے، گلا ملانا ہے، یہ سنت ہے. جس طرح عرب والے ملتے ہیں، غالے والا ورکا، غاڑا گلا، معانقہ عنق گردن، یہ ملنا ہے. ہم تو جو 3 مرتبہ دباتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ خلاف سنت ہے. ایک بار ملنا ہے. آپ کی گاڑی میں جا رہا ہے اور روزہ دیر سے کھولے، جائز ہے. کوئی مجبوری ہو تو جائز ہے. تراویح با جماعت پڑھ لے، وتر گھر میں پڑھ لے، جائز ہے. تراویح کی جماعت سنت اگر کفایہ ہے. اگر ایک آدمی گھر میں تراویح پڑھے تو جائز ہے. نماز گھر میں پڑھے تو گناہ کبیرہ ہے، تراویح گھر میں پڑھے تو جائز ہے. لیکن کون پڑھتا ہے؟ گھر پہنچ کر کون پڑھتا ہے؟ 20 رکعت غیر مسجد میں پڑھو. امام مسافر ہے، میں مقیم ہوں، امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہوں، 2 رکعت اور پڑھو گے، 2 رکعت اور پڑھو گے. جب امام سلام پڑھ دے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ 2 رکعت اور پڑھ دیں. لیکن اس میں قرات نہیں کرو گے، خاموش، گوئے کہ آپ امام کے پیچھے ہیں. بس 3 سبحان اللہ کے مقدار خاموش کرو. جو پھر کیا کرو؟ بولو
رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس میں تلاوت نہیں کرتی، لیکن اگر کر لی تو سجدہ سہو نہیں. مفتی صاحب میں دور سے آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں، مختلف شہروں میں گھومتا رہتا ہوں، لیکن آپ کی مسجد میں امام کے آنے سے پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں، یہ کہیں میں نے نہیں دیکھا. جمعے کے بعد سوال جواب اس میں کافی لوگ بیٹھتے ہیں، یہ بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا. لوگ دلچسپی سے بیٹھتے ہیں اور خوشگوار ماحول ہوتا ہے. اس میں یقیناً آپ کی محنت شامل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، میری محنت نہیں. لوگ تو جمعے کے لیے آ کر 5 منٹ میں بھاگ جاتے ہیں. لوگ کاروبار کے لیے بھاگتے ہیں. اس کے برعکس آپ کی مسجد میں لوگ دینی تربیت کے لیے بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ اعتکاف میں سینکڑوں افراد بیٹھتے ہیں. الحمدللہ یہاں بہت اچھا ماحول ہے. فجر درس، عشاء کو درس، جمعے کے بعد سوال جواب اور اعتکاف والوں کی تربیت. ہم افیسروں کو عالم بناتے ہیں، موبائل کا ڈائریکٹر، نادرا کا ڈائریکٹر، البرٹا بینک کا چیف، پورے پولیس کا افیسر، 75 بڑے بڑے افیسر ہمارے پاس عالم بن گئے. تم بھی اور 7 سے 9 پڑھو یا مغرب عشاء عالم بن جاؤ گے انشاءاللہ ہمارے پاس. یہ بھی ہم پڑھاتے ہیں. مستورات تو ادھر سے جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر مستورات بھی بیٹھی ہوئی ہیں. مستورات بھی آ سکتی ہے، سوال جواب کو مجھے سن سکتی ہے. اگر ایک آدمی روزے کی حالت میں بدکاری کر دے تو اس پر کفارہ تو ہے، کفارہ ہے 2 مہینے روزہ، لیکن یہ ڈبل گناہ ہے. بولو کیا ہے؟ ڈبل گناہ. آمدن مرد اور ملاپ کا ہے. آمدن جواب 7 روزے ہیں، لیکن اگر انٹرکورس نہیں کیا ہے، ذکر اندر داخل نہیں کیا ہے کہ فارغ ہو گیا تو پھر 1 روزہ ہے، پھر کفارہ نہیں. میرے پاس 2 پلاٹ ہیں، ذاتی آپ کے پلاٹ ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جس پر گھر بنانا ہے زکوٰۃ نہیں ہے. ذاتی پلاٹ ہے، بچوں کے لیے ہے، اس پر نہیں ہے. جو پلاٹ آپ بیچو گے، چاہے اس پر گھر بناؤ گے یا ویسے بیچو گے، یا جو زمینیں آپ بیچتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. جی جو نئی بال داڑھی کاٹتا ہے گناہ ہے. اب اس کو کیسے سمجھائیں؟ ہمارے گاؤں میں ایک نائی کا 2 نائی تھے، 4 مہینے تبلیغ میں چلے گئے، 4 مہینے واپس آئے نا تو انہیں اعلان لگا دیا کہ آئندہ ہم داڑھی نہیں کاٹیں گے، اس کے علاوہ کام کریں گے. جس نے کام کروانا ہو آیا کرے، داڑھی نہیں کاٹیں گے، وہی ناراض نہ ہو. آہستہ 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 بوتل، ٹھنڈی بوتلیں اور ٹافیاں یہ شروع کر دی. اب اس کی دکان بہت اچھی چلتی ہے ماشاءاللہ، لیکن اس نے داڑھی کاٹنا چھوڑ دی. ایک آدمی کہتا ہے امام کہ حضور حیات ہے، دوسرا امام کہتا ہے حضور ممات ہے. یہ دونوں مولوی لوگوں کو لفظ ہے، دونوں مولوی لوگوں کو لفظ ہے. حیات ممات پر ہم کیا کرتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھو، مسجد خالی ہے، یہ حیات ممات میں لگے ہوئے ہیں. یہ لگے ہوئے مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں. افسوس کی بات ہے. اصحاب کہف کے کتے کا رنگ پیلا تھا یا نیلا تھا، یا نہ گیلا تھا یا نیلا تھا، جس کے ساتھ تم آ گیا. یہ بے وقوف. صاحب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بعد میں کر لی. 6-7 صحابہ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بعد میں کر لی. علی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں 6 مہینے کے بعد بیعت کی. بات غلط ہے. ایک بار بیعت کی، عام ایک مجلس میں بس بیعت کر لی، تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے سر عام بیعت کی ہے. نہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی، اگر اس نے کی تھی. پھر اس نے اس کی تجدید کی سب کے سامنے سر عام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی. اس کی بیعت ابو بکر کی بیعت اجماعی ہے، اور ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اذ قال لصاحبه،
مفتی صاحب کچھ لوگ نماز پڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا. اگر صحیح العقیدہ یہ کہے صحیح العقیدہ تو جائز ہے بطور محبت کے اور وسیلے کے، لیکن اس سے بچنا اولا ہے. اسی سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا چاہیے؟ بچنا چاہیے. دیکھو میری بات ذرا سنو، اے نبی میری بات سن. کہتے وہ سامنے موجود ہے. ادھر دیکھو، جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لائے کتنے دن لگ گئے؟ 14. کتنے دن لگ گئے؟ مکہ سے روانہ ہوئے، راستے میں 2 جمعے نہیں پڑے، مسافر تھے، ظہر پڑی اور 14 دن لگے. پیر کو روانہ ہوئے، پیر کو پہنچے، پیر کو پیدا ہوئے، پیر کو انتقال ہوا، خود کو دفن ہوئے. جب مکہ میں تھے بتاؤ، پھر مدینہ میں تھے؟ نہیں تھے. جب مدینہ پہنچ گئے تو کیا مکہ میں تھے؟ نہیں تھے نا. حضور بدر کیوں گئے؟ احد کیوں گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ نہیں تھے نا. معراج کیوں گئے؟ نہیں تھے نا. جب معراج تشریف لے گئے تو یہاں نہیں تھے. جب اپنی زندگی میں اگر جاتے تھے ہر جگہ نہیں تھے، تو موت کے بعد کہاں ہر جگہ ہو؟ یہ بات غلط ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ رہا. ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں. ہمارے گھر بھی آ جائیے تاکہ ہمارے گھر بھی آ جائیے تاکہ چراغا ہو جائے یا رسول اللہ. کیا تاکہ کیا ہو جائے؟ بولو. چراغا ہو جائے یا رسول اللہ. ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں. ہمارے گھر بھی آ جاؤ تاکہ چراغا ہو جائے. تو آپ تو کہتے ہیں حضور ہر جگہ موجود ہے. تو جب موجود ہے تو موجود کو بڑھاتے کیوں ہوں؟ اور ہمارے گھر آ جاؤ تو کیا نہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ آتے ہیں، کیا وہ نہیں ہوتے؟ عجیب بات. میں نے اس کے مقابلے میں ایک شعر پڑھا ہے، سناؤ کہ نہ سنو؟ جو ہوتے ہیں عاشق، جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پہ، در در ان کو بلاتے نہیں، در در ان کو بلاتے نہیں. یہ مسجد کے پیچھے گھر ہے، اب وہ نہیں ہے یہاں. 15 سال یہاں تھے، میرے دوست ہے. تو بعد میں لوگوں کو یہ شعر لکھتے تھے یہاں. کیا ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں. ہمارے گھر بھی آ جاؤ. زوراب صاحب وہ لکھتا تھا ہمیشہ کہ ہمارے گھر بھی آ جاؤ تاکہ چراغ آ جائے یا رسول اللہ. تو میرا دوست تھا، میں اس کو کہتا تھا حضور ہر جگہ موجود ہے. کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے حضور ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے کہا بڑھاتے کیوں؟ وہ تو ویسے بھی موجود ہے. ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، تو کیا وہ نہیں ہوتے؟ ہمارے گھر آ جاؤ تو کیا وہ نہیں ہے کہ بڑھاتے ہو؟ چپ ہو گئے. پھر میں نے کہا آپ نے 2 ڈش لگائے ہوئے ہیں، دن میں ڈرامے فلمیں دیکھتے ہو، فجر کی نماز پڑھتے نہیں ہو، تو کس کے لیے بڑھاتے ہو؟ ڈرامے فلمیں کے لیے ڈش لگائے ہوئے. نماز پڑھو، سنو کے مطابق زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. امام صاحب میرے سجدے میں چلے گئے، یہ مکروہ تحریمی ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے. بچوں کا اعتکاف میں بیٹھنا نہیں بیٹھنا چاہیے. تکبیر اولیٰ کب مل جاتی ہے؟ جب آپ کو امام کی پہلی رکعت کا رکوع مل گیا، آپ کو تکبیر اولیٰ مل گئی. آسان ہو گیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر وہی افضل ہے، وہی افضل ہے. لیکن پہلی رکعت کا رکوع آپ کو مل گیا، 2 رکعت آپ کو مل گئی، آپ کو تکبیر اولیٰ مل گئی، خوش ہو جاؤ. لیکن سستی مت کرو، جلدی آیا کرو. میرا ایک دوست ہے، میری کتابیں لکھتا ہے. پہلے اسے چوتا، اسے استفادے کی سارا جھوٹ ہے، رشوت ہے، چھوڑ دی. تو میری کتابیں لکھتا ہے، لوگوں کی کتابیں لکھتا ہے. میرا دوست ہے، اس نے مجھے بتایا کہ 10-11 سال ہو گئے ہیں میری ایک نماز 10-11 سال سے ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوئی. 11 سال ہم 40 دن پورے نہیں کر سکتے.
رمضان کے بعد عید الفطر میں لوگ گھروں میں جمع ہو جاتے ہیں اور جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، چاول پکاتے ہیں. بالکل غلط ہے. ہندوستان خدا ناراض، ہندو تھک گیا اللہ سے ناراض. فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے وہ نفل نماز ہے. پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات غلط ہے. نفل پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن جو سنت مؤکدہ ہے اس میں سستی مت کرو، اس میں سستی مت کرو. کچھ علماء کہتے ہیں وضو میں 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ ادا نہیں کیے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ کے رحم ثابت ہے، بہت ساری احادیث ہے. وصل بج رہا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم کھاتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اگر وصل پر وقت ہوا ہے، اذان پر وقت ہوا ہے تو آپ کے روزے کا خطرہ ہے. آئندہ ایسے مت کرو. بولو انشاءاللہ. سید غریب ہے تو اس کو زکات نہیں دینا چاہیے، یہ فقہ میں لکھا ہے. لیکن آج کل اگر لوگ زکات نہ دے سیدوں کو تو مر جائیں گے. تو آج کل سیدوں کو زکات دے سکتے ہیں. مفتی مختار اللہ شیخ صاحب ہمارے ساتھی ہیں حقانیہ، اس نے اس پر کتاب لکھی ہے کہ پہلے بیت المال سے 1200 سال سیدوں کو تنخواہ ملتی تھی، اب نہیں ملتی ہے. اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر کہنا سید خراب ہو جائیں گے، لہذا اب دینا چاہے. ایک عورت کے پاس 4 تولہ سونا ہے اور چاندی کی انگوٹھیاں ہیں، اس پر زکات ہے. یا 5000 روپے ہے تو اس پر زکات ہے. اگر 5 تولہ سونا ہے، پیسے نہیں ہے، چاندی نہیں ہے تو اس پر زکات نہیں ہے. کاٹن یا کاغذ پر اللہ محمد کا نام ہوتا ہے. مقدس اوراق ہمارے پاس جمع ہو گئے 5 کروڑ ہے. جواب یہ ہے کہ اس کو دفن کرو یا صاف پانی میں پھینکو یا جلا کے اس کی راکھ محفوظ کرو. مفتی صاحب میرے ابو نے بہت لوگوں کا حق مارا ہے، ایسے نیک بچے بھی ہوتے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ. اب وہ فوت ہو گئے ہیں، میں کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. ماشاءاللہ جتنا حق مارا ہے، جس کا مارا ہے اس کو دے دو. اگر وہ نہیں تو اس کی اولاد کو دے دو. اگر وہ افراد معلوم نہیں ہے تو اس کی طرف سے ان کی طرف سے جن سے لیے ہے ان کی طرف سے صدقہ کرو. روزے میں جو آدمی مر جائے وہ جنت میں جائے گا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بعض لوگ نہیں مانتے. ایک بیوہ عورت کا زبردستی نکاح پڑھایا جائے، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ 6 ماہ کا ہو اور اس کا نکاح زبردستی دیور کے ساتھ پڑھا لیا جائے اور اس دیور کے 6 بچے ہوں، یہ تو جہنم ہے. جب ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو آگے اس کا نکاح حرام ہے. اگر نکاح کیا گیا وہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. جتنا زمانہ دیور اس کے ساتھ ملتا رہا وہ گناہ کرتا رہا، زنا کرتا رہا. دیور بھی فوت ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت نصیب فرمائے. اب ہم کیا کریں؟ کیا جواب دیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہاں ایک اور مسئلہ سنو عجیب، بس سوالات جوابات ختم ہو گئے. دیکھو اور کسی سنو. ایک عورت کا حمل ہے زنا سے، بدکاری سے، یا ایک آدمی نے شادی کی، بیوی حاملہ ہے، زنا سے، تو نکاح ہو گیا؟ سوال جواب نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا. ایک عورت سے آپ نے شادی کی، جب آپ کے پاس وہ آئی اس کا حمل تھا تو نکاح ہو گیا. اگر وہ حمل آپ سے ہے، آپ نے بدکاری کی ہے، تو آپ کا ملاپ جائز ہے، اس لیے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ملاپ ہونا نہیں ہے جائز. اگر وہ کسی اور کا حمل ہے زانی کا، تو جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو آپ اس سے ملاپ نہ کریں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات سنو، توجہ
توجہ، اس کا حمل تھا، نکاح کے 6 مہینے کے بعد، نکاح کے 6 مہینے کے بعد وہ بچہ پیدا ہو گیا، وہ حلالی ہے، حلالی ہے، حرامی نہیں۔ حاملہ عورت کے ساتھ نکاح کیا، اس نے زنا کیا، لیکن آپ کے پاس جب عورت آئی تو نکاح سے لے کر بچے کی پیدائش تک 6 مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا، 1 گھنٹہ، وہ بچہ حلالی ہے، وہ حرامی ہے۔ اگرچہ عقلی عبادت نہیں دیتی، وہ تو کسی اور کا ہے نہ، شریعت عورت کا بھی خیال کرتی ہے، بچے کا بھی خیال کرتی ہے، اور ان سب کی عزت کا بھی خیال کرتی ہے۔ 6 مہینے سے کم میں پیدا ہوا، وہ حلالی نہیں۔ نائی سے بال کٹوانا جائز ہے، جائز ہے۔ مستجاب الدعوات کیسے بنتا ہے آدمی؟ گناہوں سے بچو، بس حرام سے بچو، آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ بیعت ضروری ہے، بیعت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ ائمہ حرمین بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ مانتے ہی نہیں بیعت، پھر بھی وہ اللہ کے ولی ہیں۔ جس کا پیر نہ اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ آپ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کے راستے میں آپ نکلتے ہیں تو قرآن و حدیث آپ کا پیر ہے، اللہ رسول کے حکم پر چلو، وہی علماء جن کے پاس دن رات آپ بیٹھتے ہیں وہی آپ کے پیر ہے۔ بس بیعت جو موجودہ ہے یہ مستحب ہے، جائز ہے، میں بھی کرتا ہوں، مجھے بھی خلافت ہے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ جو لوگ مرید بناتے ہیں بس وہ اس کا ایسا حکم بناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی بیعت نہیں ہے تو آپ تو ہر کے کریں، وہ تو میرے لیے فروٹ لایا کرو، سمجھ گئے؟ میرے لیے کیا لایا کرو؟ فروٹ لایا کرو۔ تزکیہ نفس، یہ قرآن حدیث کے مجلس میں بیٹھو، تزکیہ نفس، تعلیم کے حلقے سنو، تزکیہ نفس، جمعہ کا بیان سنو، تزکیہ نفس، قرآن حدیث سنو، لطیفہ سنو۔ آخر میں ایک لطیفہ سنو، میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ میں نہیں بتا سکتا ہوں، ہو، لیکن چلو، ایک آدمی ایک پیر صاحب کے پاس آیا اور بیعت کرنے کے لیے آیا۔ جب بیعت کرنے کے لیے آیا، جب بیعت کرنے کے لیے آیا، کچھ دن گزر گئے، پیر صاحب نے بلایا، کیوں آیا ہو؟ کہہ رہے حضرت میں 10-12 دن سے آیا ہوں کہ مجھے مرید بناؤ، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے مرید نہ بناؤ۔ بھئی کیا کروں؟ کہہ رہے مجھے پیر بناؤ، آپ کے تو بڑے مزے ہیں، مجھے پیر بناؤ، آپ کے بڑے مزے ہیں۔ بس باقی آپ سمجھ گئے، پیری مریدی کا مقصد لوگوں کو قرآن و حدیث پر لانا ہے۔ پیری مریدی کے اکثر اڈے شرک اور بدعت کے اڈے ہوتے ہیں، شرک اور بدعت کے اڈے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ بس اتنا سبق کافی ہے۔ میں نے آپ کو درس میں کہا کہ اپنی زکوٰۃ اپنی بہن اپنے بھائی کو دو، ان کا کاروبار چلاؤ، ان کو کھڑا کرو، بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس بہو داماد ان کی خالہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ آپ ان سے بہت حسد نہ کریں، دکھلاوا نہ کریں کہ ان کو دیں گے وہ تو مانتے نہیں ہیں، وہ تو قدر کرتے نہیں ہیں، جن کو دو وہ قدر نہ کریں، نہ مانے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ بھائی بہن کو زکوٰۃ دو۔ پھر میں نے کہا ہمارے 7 مدرسے ہیں، جنجوڑ ٹاؤن، امتیاز مارکیٹ، چاکرا اور چکری، چاکرا چکری میں بھی ہے، بسال گنگ اور یہاں بھی ہے، لڑکیوں کا بھی ہے، ترموڑ میں بھی ہے، مرچا اسٹاپ، وہ دور حدیث تک ہے، 7-8 لاکھ ماہانہ خرچہ ہے۔ رمضان میں خصوصاً اور ہر مہینے صرف یہ جو دیوار ہے اس کے پیچھے جاؤ دیکھو، یہاں 700-800 روٹیاں بنتی ہیں، 800 میرے پاس افراد کھانا کھاتے ہیں، تو میرے سر پر بوجھ ہے، تو میں کسی شہر کسی ملک چلنے کے لیے نہیں جاتا ہوں، نہ جاؤں گا، یہی اعلان کر دیتا ہوں۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ادارے کے ساتھ امداد کریں، یا کسی بھی آدمی کو جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کو دے دیں، مجھے دے دیں، ہمیشہ اس پر پابندی سے عمل کریں۔ تو میں مدرسے سے تنخواہ نہیں لیتا ہوں، 50,000 روپے دیتا ہوں الحمدللہ،
تو میں جتنا کر سکتا ہوں کرتا ہوں. 3 لاکھ 2.5 لاکھ تو صرف بل آتا ہے. تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات مدارس کے ساتھ امداد کریں گے. آگے پیچھے میں نہیں جانتا ہوں. جی ذاکر نائک صاحب اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ والا ہے, مسلمان ہے, شرک سے دور ہے, بدعت سے دور ہے, توحید و سنت پر چلتا ہے. میں نے اس کو انگلش میں 4 صفحے میں خط لکھا اور 2 صفحے اردو میں خط لکھا کہ آپ اختلافی باتیں مت کرو. اس دن تک عثمانی صاحب ان سے ملے راستے میں کہیں ایئرپورٹ پر ملے, اس کو بٹھایا اللہ کے بندے, فقہ بہت بڑا موضوع ہے, اس میں تم مت گھسو, فقہ کے مسائل بیان نہ کرو, آپ کا کام ہے تقابل ادیان, آپ اسی میں پیچھیے, بس وہی کام ہے. تراویح 8 رکعت 3 طلاق 1 طلاق ہے, بغیر وضو کے قرآن چھو سکتے ہو, تو امت میں توڑ پیدا ہوتا ہے. توڑ والے مسئلے مت کرو. یہ میں نے بھی کہا, تک عثمانی صاحب نے بھی کہا, اس کو سمجھایا, اس نے کہا آئندہ میں اختیار کروں. تو وہ اچھا آدمی ہے, اس کی وجہ سے بہت لوگ مسلمان ہوئے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو اہل حدیث ہمارے بزرگ ہیں, جماعت اسلامی والے ہمارے بزرگ ہیں, دیوبندی ہمارے بزرگ ہیں, عاشق رسول ہمارے بزرگ ہیں, ڈاکٹر سامد صاحب ہمارے بزرگ ہیں, الہدا والے ہمارے بزرگ ہیں, سب اللہ والے ہیں. ان میں بڑی غلطی ہے جی, تو ہم میں کون سی غلطی ہے؟ ہم میں بھی غلطی ہے نا, ہم میں غلطیاں نہیں, ہم میں گناہ نہیں ہے. تو اللہ ہم سب علماء کی حفاظت فرمائے, سب سے اللہ محبت نصیب فرمائے. دوبارہ ان سے فقہی اختلاف ہے. وہ 8 تراویح کا قائل ہے, مکہ مدینہ میں 20 ہے, ٹی وی ریڈیو میں 20 ہے, پوری دنیا میں 20 ہے. ذاکر نائک صاحب فرماتے ہیں تراویح 8 رکعت. تو اس طرح ان کے غیر مقلد ہے, اہل حدیث ہے. ہاں وہ شو تو خبر, زور امام زرے تراویح رکھتی ہے, زور امام ابو حنیفہ ہے, اغنمنی زرے تراویح شیخ بھی اغنمنی دا خبر و دا سکرت مرازی. یہ فارسی میں باتیں کر رہا ہوں, فارسی میں. آپ کو تو استاد بدیش, ہر آدمی ہر زبان میں بولے گا. طارق جمیل صاحب پنجابی بولتا ہے, میں انگلش بولتا ہوں, آپ کو بڑا مزہ آتا ہے, تو ہم بھی درمیان میں فارسی بول سکتے ہیں. اختو بولو کی ہم بھی فارسی بول سکتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو آپس میں محبت نصیب فرمائے, عقل عطا فرمائے. اتنا سبق کرتی قیدی جمعہ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ. دعا فرمائیں, سوالات ختم نہیں ہوتے, ہمارا گلا گلا کر رہا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.